ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، آج ہمارے پاس دولت آ جائے یا تھوڑی شہرت مل جائے تو ہم نہ جانے کیسی عقل میں گھومتے رہتے ہیں، آج انسانوں کے بڑے عجیب حال ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے پہلے کہا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، اور سنائیں کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، شداد جانتے کون بادشاہ تھا؟ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دنیا میں ہی جنت بنوائی تھی۔ اچھا کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شداد کافر تھا، جنت دیکھا نہیں تھا تو جنت بنوایا کیسے، جنت کا نقشہ لایا کہاں سے؟ تو اس کی یہ رہنمائی شیطان نے کی تھی، ابلیس نے، وہ تو جنت میں گھوم کے آیا تھا نا، پاؤں پھلا پھلا کے جنت میں جھولے جھولتا تھا، فرشتے جھولا جھولاتے تھے اس کا، مگر ایک گستاخی نے مردود بارگاہ الہی کر دیا اسے،
جنت میں فرشتوں کو پڑھانے والا معلم، ٹیچر جھولا جھولتا تھا، جو دل میں آتا تھا کھاتا تھا، جہاں دل میں آتا سیر کرتا تھا۔ ایک گستاخی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان، اور اللہ نے مردود بارگاہ اپنی بارگاہ کا مردود بنا دیا۔ شیطان یہ سوچا میں تو آدم کو نیچا دکھا رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں منع کسے کر رہا ہوں۔ جس نے وجود عطا کیا، جس نے زندگی عطا کی، اسی رب سے پنگا لے کے چلا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ہے میری مخلوق، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے برباد نہ کروں گا، مگر تجھے ایسی جگہ بھیجوں گا کہ تو جنت کو یاد کر کر کے تڑپا کرے گا۔ آج بھی ابلیس تڑپتا ہے جنت کو یاد کر کے۔ نبی کی ایک گستاخی نے، اللہ کی ایک نافرمانی نے جنت کے سارے عیش چھین لیے اس نے۔ تو سوچئے نا، ہم تو جنت سے باہر بیٹھے ہیں، کوئی عمل تو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکے کہ ہاں یہ والا عمل ہم نے کرا ہے، اس سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ ہم تو باہر ہی رہ کر کے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی گستاخیاں، کتنے سارے گناہ، کتنے ساری بدکاریاں کرتے رہتے ہیں، اور ذرا سا بھی خوف نہیں آتا۔ وہ اللہ، تو اس نے، شیطان نے وہ نقشہ جنت کا پورا ڈیزائن بتایا تھا اس کو، شداد کو۔ پھر شداد نے دنیا میں ہی جنت بنوا لیا اور خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا۔ سنیں کیا ہوا؟ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ خود کی بنائی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکا، وہ دروازے میں بھی قدم نہیں ڈال پایا، اور موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا۔ آپ دنیا میں 50 مکان بنا لیجئے اپنے، لیکن قبر میں مرنے کے بعد صرف 2 گز زمین ملے گی، اور کفن کا وہ ٹکڑا ملے گا جس میں نہ کوئی جیب ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی سلائی ہوتی ہے۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے خزانے گھسیڑ کر اس کے اندر لے کے چلے جائیں، نہ، قطعی نہیں۔ مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ اور قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ نمرود یہ وہ بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کرتا تھا، اور کہتا تھا انا رب، میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، اور اپنے جیسے نہ جانے کتنے لاکھ بت بنا رکھے تھے اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے، تیری یہ خدائی نا میرے رب کا بھیجا ہوا معمولی سا، بہت معمولی سا، بہت معمولی سی ایک مخلوق تیری روح نکالے گی، تیری موت کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے، نمرود کے اوپر مچھروں کا لشکر بھیج دیا۔
حضرت ابراہیم پہلے ہی بتا چکے تھے. تو اس نے چالاکی کیا کی, اپنے جیسے لاکھوں بت بنا دیے اس نے. سیم اسے دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ نمرود کھڑا ہے. اب مچھر جب آئے تو مچھر کنفیوز ہو گئے کہ اصلی والا کون ہے. اتنا ہو بہو نقشہ بنایا تھا کہ مچھر رب کا بھیجا ہوا عذاب الہی بن کر آیا, کنفیوز ہو گیا کہ اصلی والا کون ہے. مچھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے, نہیں ملا. تو اخیر میں جب مچھر پلٹنے لگا تو ایک لنگڑا مچھر اصلی والے نمرود کے ناک سے گھس کے اس کے دماغ پہ بیٹھ گیا, اس کے دماغ پہ بیٹھ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کیسے ظالم کو سزا دیتا ہے مرب. اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور میرا رب اسے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید یہ نیچرلی ہو رہا ہے, لیکن رب تعالیٰ عذاب مسلط کر کے مروا کے ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے. تو لنگڑا مچھر اس کی کھوپڑی پہ جا کے بیٹھ گیا اور وہ کاٹتا تھا تو یہ تڑپتا تھا, بے چین ہوتا تھا, ایسے چیختا تھا جیسے گدھے ڈھینچو ڈھینچو کرتے, گدھے سے بھی بری آواز نکالتا تھا. تب اس کے سر پر بدبودار جوتا اس کو سبھایا جاتا اور سر پہ چمڑے کے جوتے سے مارا جاتا, تب جا کر کے اسے آرام آتا تھا. ایک حکیم نے بتایا کہ اس کا علاج یہی ہے, بادشاہ تو میری اگر جان معاف کرے تو میں بتاؤں کا کیا اس کا علاج یہ ہے کہ جوتے تو اپنے سر پہ مروا اور سڑا ہوا جوتا سونگ. خدائی دعویٰ کرتا تھا, رب نے کیسی معمولی حیثیت کر دی اس کی کہ جوتے, اور وہ بھی شوق سے مروا رہا ہے. اگر جوتے نہ مروائے گا تو خود مر جائے گا. حالت یہ ہوئی کہ جوتے مار کے ایک دن ایسا ہوا کہ جوتے کھا کے مر گیا. اس کے بعد ایک روایت میں نے پڑھی ہے, حالانکہ یہ روایت کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے, لیکن میں نے یوں ہی اڑتی ہوئی روایت ایک بار پڑھی تھی کہیں پہ کہ نمرود سے پہلے کسی کو بھی مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تھی. مرگی کی سب سے پہلی بیماری اسی نمرود کو ہوئی اور میرے رب نے اسے لاحق کر دیا. تو مرگی کا بھی علاج یہی ہے, مرگی کا دورہ پڑے تو جوتا سنگھاؤ اور کھوپڑی پہ دو چار جوتے بجا دو. لیکن کوئی بجاتا نہیں, آج کل خالی جوتا سنگھا دیتے تو ہوش میں آ جاتا ہے. یہ رب کا عذاب ہے, چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں. آج فلسطین مقدس کی سرزمین پر مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم کے بازار ان ننگے کنگلے کلاش یہودیوں نے, بھوکے ننگے بھکاریوں نے انہی کی زمین پر قبضہ کر کے اور انہی پر ظلم اٹھا کے اب انہیں قید کر رہے ہیں, ان کو انہیں جان سے مار رہے ہیں. آج 9 دن ہو گئے ان پر بمباری کرتے ہوئے. آپ سوچئے 45,000 سے زیادہ بم گرا چکا ہے. وہ اپنے ظلم کے نشے میں پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, لیکن میرے رب کا جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا. اللہ پاک کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید, سن لو بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. تو چاہے وہ جوانی ہو, جوانی کا نشہ ہو, دولت کا نشہ ہو, شہرت کا نشہ ہو, یا اپنے کسی بھی غرور کا نشہ ہو, انسان کو دماغ سے اتار دینا چاہیے, کیونکہ یہ زیادہ دن ٹکنے والا نشہ نہیں ہے. یہ نشہ میرا رب جب چاہے چٹکیوں میں اتار دے, یوں پلک جھپکتے اتار دے. میں چٹکی کا لفظ اپنی طرف, ہم انسانوں کی طرف نسبت کر کے بول رہا ہوں, رب کی طرف کر کے نہیں. رب یوں چاہے اور یوں کر دے. وہ کہہ دے کہ اسے لقوہ ہو جائے تو لقوہ ہو جائے, وہ کہے کہ یہ کوڑ کے بیماری میں مبتلا تو کوڑ ہی بن جائے گا.
وہ چاہے تو اخیارے کو اندھا کر دے، گونگے کو زبان والا کر دے، زبان والے کو گونگا کر دے، سننے والے کو بہرا کر دے، بہرے کو سننے والا کر دے، مردے کو زندہ کر دے، زندے کو مردہ کر دے۔ وہ چاہے تو آبادی کو ویران کر دے، وہ چاہے تو ویران کو آباد فرما دے، اور اب اس بات پر قادر ہے۔ تو نشہ بہتوں کو چڑھا ہے، لیکن میرا رب ایسا اتار دیتا ہے کہ پھر اس نشے میں کوئی مبتلا جلد نہیں ہوتا، اگر کوئی ہوش کے ناخون لے لے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج سب سے زیادہ نشہ غرور کا، تکبر کا، جوانی کا، دولت کا، اپنی شہرت کا یا اپنے وقار کا نشہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو چڑھا ہے تو وہ ہم قوم مسلم کو چڑھا ہوا ہے۔ اور اس نشے کا اترنا اتنا ضروری ہے کہ جب تک یہ نشہ نہیں اترے گا، اللہ کے عشق کا نشہ نہیں چڑھے گا، نبی کے عشق کا نشہ نہیں چڑھے گا۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے اوپر اللہ کے عشق کا، عشق الہی کا نشہ چڑھ جائے، محبت مصطفیٰ کا نشہ چڑھ جائے، تو ضروری ہے کہ پہلے دنیا کا نشہ اتارا جائے، غرور کا نشہ اتارا جائے۔ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے نمرود کے اوپر اللہ نے مچھر کو مسلط کر کے اس کا نشہ اتارا، شداد کا نشہ اس کی جنت میں اللہ نے گھسنے نہیں دیا اسے، تب اتارا۔ نمرود کو اللہ نے دریا میں ڈبو دیا، فرعون کو اللہ نے دریا میں ڈبو کر کے اس کا نشہ اتارا۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نشہ کب اترے گا؟ کیا فلسطینی مومنین پر جو ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، کیا ہم پر وہ ظلم جب شروع ہو جائے گا تب ہمارا نشہ اترے گا؟ اے مومنوں، ہوش کے ناخون لو۔ میں یہ جو پڑھا میں نے صرف اس لیے پڑھا تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اور قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ بڑے خدا بنتے تھے اب جوتے کھاؤ، بڑے خدا بنتے تھے اب سڑے ہوئے جوتے سونگو، بہت بڑے دولت والے بنتے تھے اب کٹورا لے کے بھیک مانگو، بہت نشہ تھا تمہیں دولت کا، حکومت کا، دیکھو رب نے تمہیں کس حال میں کر دیا۔ اس لیے حکومت کا نشہ یا دولت کا نشہ یا کسی بھی چیز کا نشہ یہ زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے۔ اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف نیکیاں ہیں۔ میرے رب نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال، دولت، بیٹے، بیٹیاں، یہ سب دنیا کا سنگار ہے، باقی اگر رہ جائیں گی تو وہ صرف نیکیاں رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دو رنگی چھوڑ دیں، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو پکے والے مسلمان بن جاؤ یا یہیں سے پھر جاؤ۔ تو ضرورت ہے، خالی نام کا لیبل لگا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، ضرورت ہے کہ نبی اللہ و رسول کا وفادار بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کے سینوں میں عشق رسول پیدا فرما دے، اور محبت رسول کے صدقے میں اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، اور مولا تعالیٰ محبت نبوی اور میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے مظلوم مومن بھائی، مومنہ بہنیں، فلسطینی مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ میرے مالک اس میلاد کا اجر تو مجھے یہ عطا کر دے کہ ہمیں یہ خوشخبری مل جائے کہ غزہ کے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم بند ہو گیا ہے،
اور اللہ نے ان کے لیے کوئی مدد بھیج دی ہے. کاش صبح اٹھے اور یہ پیغام ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی غیب سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مالک خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول. اے اللہ میں نے یہ دعا مانگ لیا تیرے نبی کے میلاد کے صدقے میں. اگر دعوتم رد کنی بر قبول، میری یہ دعوت، میری یہ دعا تو چاہے تو قبول کرے یا رد کر دے. منو دست دامان آل رسول، لیکن مولا ہم اپنے ہاتھوں میں تیرے رسول کا دامن لے کر آئے ہیں، تیرے رسول کی نسبتیں لے کر آئے ہیں، تیرے نبی کے میلاد کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں. اے میرے مالک میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں ان مظلوموں پر رحم فرما اور مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے. ہماری صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. خدا کا ذکر کیجئے، نبی کا ذکر کیجئے، اسی سے اپنی زندگی کو عطر کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست رہیے اور اسی مستی میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے نذرانے عقیدت بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام.